اس میں بنیادی سوال ٹائم اسپیس سے آزاد ہونے کا ہے۔ جہاں تک ٹائم اسپیس سے آزاد ہونے کا تعلق ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے، جس کی مثال ہر آدمی کی زندگی میں خواب دیکھنا ہے۔ مثلاً آدمی سو رہا ہے، جس وقت وہ خواب کی حالت میں اپنے جسم کو، مادی جسم کو چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر ٹائم اسپیس کی پابندی نہیں رہتی۔ اگر ٹائم اسپیس کی پابندی اس کے اوپر رہے گی تو جسمانی خد و خال جو اس کے ہیں، اعضاء سارے مادی، وہ بھی ساتھ سفر کرے گا۔ تو اب ایک صورت یہ ہوئی کہ ہر آدمی ایک وقت معینہ میں 24 گھنٹے میں تقریباً 12 گھنٹے پیدائش سے لے کے اگر 60-70 سال کی زندگی کو سامنے رکھا جائے تو ہر آدمی 12 گھنٹے ٹائم اسپیس میں بند رہتا ہے اور ہر آدمی 12 گھنٹے ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا حساب لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیدائش کے پہلے دن سے اپنی زندگی کا تجزیہ کریں اور یہ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ کتنا عرصہ شعور میں کس حد تک رہتا ہے۔ مثلاً ایک بچہ 10-15 دن تک تو پہچانتا ہی نہیں ہے کسی کو، تو پہچاننے کا عمل نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بچے کے اندر ٹائم اسپیس کی صلاحیتیں یا شعور پیدا نہیں ہوا۔ تقریباً یہ عمر 12 سال تک کی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بچہ ٹائم اسپیس سے تقریباً آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ نہ اسے عقل و شعور ہوتی ہے، نہ وہ کوئی فیصلے کر سکتا ہے، نہ وہ صحیح معنوں میں جو باتیں کرتا ہے اس کا مفہوم سمجھتا ہے، نہ الفاظ کے جوڑ وہ صحیح ملا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 18 سال یا 16 سال کی عمر کا تعین اس لیے رکھا گیا ہے کہ 18 یا 16 سال تک کوئی بچہ شعوری حواس میں پوری طرح نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوتی، وہ ووٹ کا حق بھی نہیں استعمال کر سکتا، اس کے اوپر عدالت میں مقدمہ بھی نہیں چلتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب 18 سال کی زندگی تو ایسی ہے کہ جس میں بچہ شعور کی حالت میں رہتا بھی ہے اور نہیں بھی رہتا، لیکن 12 سال کی عمر تک جو ہے اگر زندگی کے آپ تانا بانا یا جوڑ ملائیں تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 12 سال کی عمر تک شعوری حواس تقریباً نفی ہوتے ہیں۔ اب یہ کوئی حواس کی بات نہیں ہے کہ وہ روٹی کھا لیتا ہے، کپڑے پہن لیتا ہے، کپڑے پہن کے خوش ہو جاتا ہے، یا کوئی چیزیں پسند کرتا ہے یا کوئی چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ شعوری دائرہ کار میں تو وہ آ گیا ہے، لیکن شعور پوری طرح اس کا ابھی متحرک نہیں ہوا۔ یہ تو صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ آدھا انسان لاشعور میں گھلتا ہے یا فنا ہوتا ہے اور آدھا انسان شعور میں گھل ملتا ہے یا فنا ہوتا ہے۔ اب صورت روحانیت پر جب آ جاتی ہے تو یہ روحانی لوگ دراصل کرتے ہی ہیں یا ان کے اساتذہ ان کو اس قسم کی پریکٹس کرا دیتے ہیں کہ ان کی جو بیداری کی زندگی ہے وہ دراصل خواب کی زندگی ہوتی ہے۔ بظاہر تو یہ ہے کہ وہ کھا بھی رہے ہیں، آپ کے سامنے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، غصے بھی ہو رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا اگر 24 گھنٹے وہ شعوری حالت میں چل پھر رہے ہیں، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، تو ممکن ہے 24 گھنٹے میں وہ کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے وہ 24 منٹ بھی شعور میں نہ ہوں۔ بظاہر تو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ جیسے آپ جسم آپ کا بستر پر پڑا ہوا ہے اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں،
اس میں آپ اڑ بھی رہے ہیں، اس میں آپ ریل میں بھی بیٹھ رہے ہیں، اس میں آپ باغ کی سیر بھی کر رہے ہیں، اس میں آپ کچھ چیزوں سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، دہشت زدہ بھی ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو صورت آپ کی خواب میں ہوتی ہے عام آدمی کی، وہی صورت جو ہے یہ روحانی لوگوں کے اوپر اپنے ارادے سے، اختیار سے، یا ان کے جو اساتذہ ہیں، اساتذہ میں ان کے پیر و مرشد ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، پیغمبروں کی روحیں ہیں، فرشتے ہیں، اور آخری حد تک جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ تو اب یہ جو بتایا گیا ہے کہ قلندر جو ہے یہ ٹائم اسپیس سے آزاد ہوتا ہے، تو ٹائم اسپیس سے تو سارے ہی آزاد ہوتے ہیں، ہم آدمی بھی آزاد ہیں، تو جتنے بھی روحانی لوگ ہوں گے وہ بھی آزاد ہیں۔ اس میں مجذوب جو ہے، مجذوب کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ استغراق کی حالت میں رہتا ہے، اسے شعور کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک، لیکن یہ ضروری نہیں کوئی مجذوب جو ہو قلندر بھی ہو۔ قلندر سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر، اس کے شعور کے اوپر صرف اور صرف اللہ کی مشیت کا غلبہ رہتا ہے، یعنی وہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ ارادتاً کرے، ارادتاً تو وہ کر ہی نہیں سکتا، ارادتاً اگر کرے گا تو شعور میں ہوگا، یہ نا جب وہ کوئی چیز ارادہ کرے گا وہ تو شعور میں ہوگا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ حضور قندر بابا نے اس کو لوح قلم میں بھی فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ قرب نوافل کے ذریعے جب وہ ایک اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میری زبان سے بولتے ہیں، میرے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، میرے پیروں سے چلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو مولانا روم نے بھی اپنے شعروں میں بیان کیا ہے، گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، کہ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ہمارے جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے، اس کی حلق سے آواز نکل رہی ہے، لیکن واقعہ یہ کہ وہ اس کی آواز سے اس کی آواز نہیں ہے، وہ اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی، وہ اللہ بول رہا ہے۔ اس کی مثال بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حالات میں، واقعات میں ملتی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بڑے جوش میں کہا سبحانی معظم شانی، پاک اور بلند مرتبہ ہوں میں اور بلند ہے میری ذات ہے، ظاہر بات ہے پاک اور بلند مرتبہ ذات اللہ کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو ان کے جو دوست احباب تھے، مجلسی لوگ تھے، انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے کہا، یہ بات میں نے کہی، یعنی میری گوشت پوش کے جسم کے ساتھ جو میں موجود ہوں، جو تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں نے کہی ہے، تو بھائی یہ بات میں نے نہیں کہی۔ تو انہوں نے صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ نے یہ کہی 50 آدمیوں نے سنا ہے، تو کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہی۔ تو سب کیسے یقین کر لیں کہ آپ نے نہیں کہی؟ بھئی ایک آدمی سنتا، 2 آدمی سنتے تھے، اس کو دھوکہ ہو سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کا یہ یقین ہے کہ میں نے ہی یہ بات کہی ہے، تو اگر اب کبھی میں اس قسم کی بات اپنی زبان سے نکالوں تو میرا یہ حکم ہے کہ تلوار سے میری گردن اڑا دیجیے۔ تو لوگوں صاحب یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کہنے کہ یہ اس لیے ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو ثبوت فراہم ہو جائے، اور اگر میں قتل ہو گیا تو اس کا گناہ کوئی آپ کے ذمہ نہیں ہوگا، وہ میرے حکم سے سب کچھ ہوگا۔ وہی ہوا صاحب، انہوں نے پھر کچھ عرصے کے بعد جوش میں کہا سبحانی معظم شانی، تو وہاں لوگ تو پیغمبروں کو نہیں چھوڑتے، اولیاء اللہ کو تو کہاں چھوڑیں گے، پیغمبروں کو لوگوں نے قتل کیا ہے۔ وہ ایک سامنے لے گئے، ایک تلوار ماری گردن پہ، تو وہ ایسے نکل گئی جیسے دھوئے میں سے نکلتی ہے۔ نہیں، انہوں نے 5-6 تلواریں ان کے ماری پیٹ پہ، ادھر ادھر، وہ قتل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ ہوش حواس میں آئے اپنے، تو ان کا سب آپ نے پھر کہا سبحانی معظم شانی، تو
کہ بھائی میں تو کہا تو تم مجھے قتل کرتے ہیں. کہا ہم نے تو اتنی تلواریں ماری, وہ تو ایسے ہوا میں سے یا دھوئے میں نکل گئی. تو ان کا ظاہر ہے پھر میں نہیں تھا. اگر میں ہوتا تو ظاہر ہے میں قتل ہو جاتا, خون نکلتا, کچھ تو ہوتا. اب دیکھیے, اب اس میں نہیں, وہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹائم اسپیس کی جو ضروریات ہیں, یہ ٹائم اسپیس کی جو پابندیاں ہیں, ٹائم اسپیس کی جو مجبوریاں ہیں, وہاں کچھ بھی چیز سامنے نہیں تھی. اسی صورت سے آپ نے تذکرہ تاج الدین بابا میں بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کہ حضور قدم بابا نے خود فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, وہ گھوڑا گاڑی میں آئے, آگے ہمارے گھر آگے بیٹھ گئے, بیٹھے رہے, تھوڑی دیر بات کی بچوں سے, اور اس کے بعد بجائے دروازے کے ایسے دیوار کی طرف ہو گئے اور اس میں سے نکلتے چلے گئے. اب لوگ وہاں دہشت زدہ ہو گئے, ڈر گئے, یہ کیا ہوا؟ تو اب ظاہر ہے کہ ٹائم اسپیس میں پابند کوئی جسم کیسے دیوار